الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنكِحُوا اور نکاح کرو الایام منکم تم میں سے جو بے نکاح مرد ہیں اور عورتیں ہیں، والصالحین من عبادکم اور اپنے غلاموں میں سے جو نیک ہیں، وامائکم اور اپنی لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، جو چیزیں بیان کی، اس سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لے، انسان اپنی نظر کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے آپ کو بہتان سے بچا لے، الزام سے بچا لے۔ وہ نکاح کا ایک طریقہ اسلام نے دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بغیر نکاح سے رہنے والا وہ مرد ہے یا چاہے عورت ہے اس کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ وَأَنكِحُوا تم نکاح کرواؤ الایامہ۔ ایامہ اصل میں کہتے ہیں اس عورت کو جس کا خاوند موجود نہ ہو، یعنی چاہے وہ کنواری ہے یا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، کوئی بھی صورت ہے، لیکن اس وقت اس کا کوئی خاوند نہ ہو، اور اسی طرح وہ مرد جس کی کوئی بیوی نہ ہو، تو ان کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا تم نکاح کرواؤ۔ جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا، جو بھی عورت اپنے والیوں کی اجازت کے بغیر وہ نکاح کر لیتی ہے فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ فإن دخل بها فالمہر لها، اگر اس سے دخول ہو جائے یعنی تعلق قائم ہو جائے تو اس کے لیے حق مہر جو ہے اس کو دیا جائے گا، اس وجہ سے جو اس کا مقرر کیا گیا ہے۔ فإن تشاجروا، اگر وہ آپس میں جھگڑ جائیں یعنی ولی ہیں اور سب کی ولایت قریب قریب کی ہے، تو اس وقت وہ جھگڑا کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں میں نے ادھر دینا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ادھر دینا ہے، اب آپس کا ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، یا بچی جہاں پر نکاح کے لیے راضی ہو رہی ہے وہاں پر وہ نہیں کر رہے، اور شرعی طور پر بھی کوئی وہاں پر یعنی کوئی ایسی خرابی بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی وہ منع کر رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پر نہیں نکاح کریں گے، تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو اس وقت جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ پھر ولی بن کر وہ نکاح کر دے گا اس عورت کا۔ تو یعنی ولی پھر بھی عورت کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ اولیاء ہے ہی نہیں یا اولیاء آپس میں جھگڑ رہے ہوں عورت اٹھے خود اکیلی جا کے نکاح کر لے، نہیں، اسلام نے بالکل اجازت نہیں دی عورت کو، وہ چاہے مطلقہ ہے، شوہر دیدہ ہے، جس حالت کی بھی ہو، کنواری ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ولی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس نے ولی بنانا ہے۔ اور وہ ولی کون ہے؟ جب کوئی ولی نہیں ہوگا تو وہ علاقے کا چودھری ہم کہہ سکتے ہیں، علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے یا خاندان میں سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو پھر بطور ولی بنا کر نکاح کروایا جائے گا۔ اور جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے ولایت شرط نہیں ہوتی، وہ خود اپنا ولی ہوتا ہے، وہ خود اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو خود اسلام نے اس کو اختیار تو دیا ہے، لیکن اسباب بھی تو کوئی پیدا کرے گا نا نکاح کے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اولیاء جو ہیں ان کو حکم دیا کہ وَأَنكِحُوا، کہ تم نکاح کراؤ۔ اور پھر کچھ علماء نے جو ہے یہ حکم سب کے لیے رکھا ہے کہ یہ سب ہر ایک اس کے اندر تعاون کرے، یعنی ایک ایسی مد ہے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ دوسرے کے لیے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے مناسب رشتہ ہے، آپ ادھر ان کی بات چلوا دیں، اس کو بتائیں جی آپ فلاں جگہ پر نکاح کر لیں، بچی والوں کو بتائیں جی فلاں جگہ پر مناسب رشتہ ہے آپ کے لیے،
تو یہ کیا ہے، جب اس انداز کے اندر یعنی پورا معاشرہ وہ جوڑوں کی شکل کے اندر آ جائے گا تو کیا ہوگا، پھر وہ جو بے حیائی ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، نظر ہے، وہ ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ نے ہمیں کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں سے جو بندہ نکاح کی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے، اور جو بندہ طاقت نہیں رکھتا تو فرمایا فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزہ رکھے۔ یعنی ایک تو طریقہ کیا ہے کہ وہ نکاح کر لے اگر طاقت اس کے پاس موجود ہے، کیونکہ احسن للفرج یہ سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کا باعث بنتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے نگاہ کو پست رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس یہ وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا گھر والے ابھی اس کا نکاح نہیں کروا رہے، وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہے، تو فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ پھر بہت زیادہ روزوں کا اہتمام کرے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ انسان کو شہوانی جو خواہشات ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے، مات مار دیتا ہے، اس کے اندر انسان جو ہے اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اجازت ہو جائے گی، نہیں، ان کو بھی کہا کہ تم روزے کا اہتمام کریں۔ جس طرح یعنی اب ہم روزے کے اندر اپنی نظر کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو روزے کے منافی ہے، تو ظاہر ہے جب بندہ روزہ رکھے گا تو وہ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی گناہوں سے بچا لے گا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلا نکاح ہے، اگر نکاح نہیں ہو رہا، کسی وجہ سے تاخیر کا باعث ہو رہا ہے، تو پھر اس کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو بھی آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے آپس میں نکاح کروا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اسی طرح جو غلام ہیں، وہ لونڈیاں ہیں یا پھر مرد ہیں غلام، اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں، تو ان کو نکاح کی ضرورت ہے، ان کے اندر نکاح کی صلاحیت ہے، بدکار نہ ہو یہاں پر، کیونکہ یہ والصالحین کی شرط سے بدکارہ نکل گئیں، کیونکہ عمومی طور پر جو ہے جو آزاد ہوتی ہیں، یعنی وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے لیے بڑی یہ عیب کی بات ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ کوئی الزام لگا دے کہ جی اس نے زنا کیا تھا۔ لیکن اگر غلام ہو اس کے اوپر وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو پہلے ہی معاشرے کے اندر ایک مقام گرا ہوا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تو عموماً ان کے اندر کیا ہے، یہ جرائم زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو نیک ہوں گے تم ان کے آپس میں تم بھی ان کا رشتہ کروا دو، یعنی ان کو بھی نکاح والے رشتے کے اندر باندھ دو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، کیوں ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے تھے۔ وہاں پر جو عورت نے ان کو دعوت دی جس کا نام مشہور تو زلیخا ہے، قرآن کریم نے تو یہ امرأۃ العزیز کے نام سے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو جب اس نے دعوت گناہ دیا، اب سیدنا یوسف علیہ السلام جو بچے، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے جو ان کی تعریف کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ غلام تھے، ان کی اپنی کوئی آزادی نہیں تھی۔ وہ اگر یہ کام کر بھی لیتے تو اتنا معیوب نہیں تھا معاشرے کے لحاظ سے، کیونکہ غلام کی حیثیت سے بھائی اس مالکن نے اس کو مجبور کیا، اس نے یہ کام کر لیا۔ لیکن کیا ہے، پھر بھی انہوں نے عفت اور پاک دامنی کو اختیار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بطور دلیل اس کو پیش کر دیا، اس واقعے کو، کہ کس طرح اسباب ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، سارے ذرائع موجود تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ نہیں، رضامندی سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بچایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لولا الرآ برہان ربی، اگر وہ رب کی کوئی نشانی نہ دیکھتا۔ اب وہ نشانی کیا ہے، قرآن نے اس کو بھی معذوف رکھا ہے، لوگ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ذکر کرتے ہیں تفاسیر کے اندر، لیکن کیا ہے، بس اللہ رب العالمین نے کوئی ان کو علامت دکھائی جس سے پھر کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جس کو عورت حسب و نسب والی، عام عورت کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ عام عورت کا خاص طور پہ اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کیونکہ عام میں بندہ بھی محسوس نہیں کرتا، جو خاص ہوتا ہے وہ ایک عزت والی ہوتی ہے، مقام والی ہوتی ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی حسب و نسب والی، منصب والی کوئی عورت اگر کسی مرد کو دعوت گناہ دیتی ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی قربانی، یعنی کہ گویا کہ اس بندے نے پیش کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان یکونوا فقراء،
اگر وہ اللہ کہتے ہیں فقیر ہیں، تم نے نکاح تو کروانے، اب عذر یہ آ سکتا ہے کہ جی وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب اس کے اندر آپ وہ واقعہ اپنے سامنے رکھیں، صحیح البخاری کا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے یوں نظر اٹھا کر دیکھا، پھر آپ نے نظر جھکا لی، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس عورت کے اندر۔ تو ایک مجلس میں سے شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا نکاح آپ اس سے کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا دو گے اس کو؟ کہا کہ میرے پاس تو یہ جو چادر پہنی ہے صرف یہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ کہا چلو گھر جاؤ، دیکھو کچھ بھی ملے لے کر آ جاؤ، حتیٰ کہ التمس ولو خاتما من حدید، لوہے کی ایک انگوٹھی ہو وہ لے کر آ جاؤ۔ جاتا ہے گھر پر، دیکھتا ہے کچھ نہیں ملتا، لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے، صرف وہی لباس ہے جو پہنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، اب یہ صورتیں آپ نے اس کو بطور حق میں یاد کروانی ہے، میں تمہارا اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ اب اس سے اور کیا مثال ہمیں چاہیے کہ دیکھیں اس در کیا ہے، انتہائی غریبی ہے، مفلسی ہے، فقیری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم ہے کہ ظاہر ہے ابھی تو اس نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، کل یہ آئے گی، اس کو بھی تو لباس چاہیے، اس کو بھی کھلانا پلانا کہاں سے کرے گا؟ لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، نکاح کروا دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اور حدیث کے اندر آتا ہے ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین ایسے بندے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا، اور ان میں سے ایک الناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کی مدد کروں گا، اگر وہ غریب ہے میں اس کو غنی کر دوں گا، من فضلی ہی، اور یہ میرے فضل میں سے، یعنی اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں کس کو اٹھا کر دے دے۔ اور یہ نہیں ہے کہ دولت ہمیشہ کسی کے پاس رہتی ہے، اس کی مثال تو اسی طرح جس طرح ایک سایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج سایہ اس طرف ہے تو کل اس طرف چلا جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ہو جانا ہے۔ اور اگر آپ صرف رشتہ اس بنیاد کے اوپر کر دیتے ہیں جی مال و جمال، مال والی ہے، اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یا ادھر جدھر ہم دے رہے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کل اللہ نہ کرے ان کے پاس وہ مال نہ رہے، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا نا کہ ان کے حالات کیا آنے والے ہیں۔ تو جو تنگ دست کے پاس جائے گی، ممکن ہے کہ کل اللہ نے جب اس کو مال دینا تو وہ خوش ہو جائے گی کہ چلو میرے آنے کے بعد یہاں پر مال تو آیا، مجھے خوشحالی تو ملنا شروع ہوگی، لیکن مال والی کے پاس اگر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک بڑا معروف واقعہ، لیکن وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کہ وہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، آپ نے کہا شادی کر لو، پھر اس نے شادی کر لی لیکن غربت نہیں گئی، پھر آیا، پھر آپ نے کہا شادی کر لو، حتیٰ کہ 4 شادیاں آپ نے کروا دی۔ جب چوتھی شادی ہوئی، کہتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے نا عورت کچھ ہنرمند تھی، تو اس کے بعد جو ہے اس کے ذریعے سے ان کو اللہ رب العالمین نے رزق دے دیا۔ لیکن یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حقیقت کے لحاظ سے جو بھی کتاب ہے کسی کے اندر حوالہ اس کا موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک معروف اور مشہور روایت ہے اس کا، کیونکہ قرآن کریم اور حدیث وہ جو ہے صحیح بخاری کے ہمارے لیے واضح نص ہے، دلیل موجود ہے، اور اللہ رب العالمین غنی بھی کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، یعنی یہاں پر یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کی کہ کیونکہ غنی کرنا ہے اللہ نے اس کو، فقیر تھا تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وسعت والا ہے اللہ تعالیٰ، علیم، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ کب اس کو میں نے مال دینا ہے، کب اس کو میں نے غنی کرنا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے۔ تو اس وجہ سے انسان پیچھے نہیں ہٹے کہ جی آج میرے پاس نہیں ہے تو میں نے کیسے اس کو کھلانا ہے، اور اس حدیث کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی آپ تو کھا ہی رہے ہیں، اگر آپ لے کر آ جائیں گے تو اسی کو تھوڑا سا اس کو اس ساتھ بھی شیئر کر لیں، کھلا دیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر کیا ہے، ظاہر بندہ جب ذمہ داری پڑتی ہے، آج وہ محنت کم کر رہا ہے، کل زیادہ کرے گا، پھر وہ وسائل بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے مہیا کر دیں گے۔ تو یعنی معاشرے کو اگر ہم نے اپنے آپ کو یعنی بچانا ہے،
بری نظر سے نظر کی حفاظت کرنی ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر یہی ایک طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کے بعد پھر دوسرا طریقہ روزہ ہمیں زیادہ کثرت کے ساتھ رکھنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔